سر آپ کے کارکنان آپ کی قیادت پہ دیکھتی ہے، جنہوں نے موجودہ قیادت میں بڑے ٹف حالات میں پی ٹی آئی کو سنبھالا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی ہائی جیک کیوں کر رہی ہیں پارٹی ڈیسیجنز کو؟ ارے بشرا بی بی ان کے نروز پہ سوار ہو گئی ہے. بشرا ہماری ماں ہے، وہ عمران خان کی بیوی ہے، اس کا تحفظ کرنا ان کا فرض تھا. کیا کرتا علی، یعنی علی گنڈا پور کیا کرتا، اس کو ان گدھوں کے ہاتھوں میں دے دیتا، جو کہ اس کو جو ہے انہوں نے پوری کوشش کی، اس کے ٹائر پھاڑے، پہلے بتیاں بند کر دی، پھر ساؤنڈ سسٹم بند کر دیا، پھر ایک کار سے جب اتارا گیا تو اس کے ٹائر پھاڑ دیے، پھر دوسری کار میں اتارا گیا تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ زہر آلود پھینکا گیا، جس سے سارا جلن شروع ہو گئی. اور پھر آپ کا کیا خیال ہے پشتون اپنی ماں بہن بیٹی کو نہیں بچائے گا؟ تو یہ تو بے غیرتی ہوتی ہے اگر ہم چھوڑ کے اس کو چلے جاتے. آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ یہ تو سارا حکومتی مراسی مراسی ان پارلیمنٹری لفظ ہے. یہ جو ایک ظفر موج ان کی جو ہے آئی ہے، یہ چھائی ہوئی ہے آپ کے سارے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس کے اوپر. ایک ختم ہوتا ہے تو دوسرے کو آپ شروع کر دیتے ہیں، دوسرا ختم ہوتا ہے تو تیسرے کو آپ سارا اس طرح سے پھیلا رہے ہیں جیسے سارا قصور ہی پی ٹی آئی کا ہے. اور سارے ان کو جو ہے یہ تو دودھ کے دھلے ہوئے ہو گئے، جنہوں نے پاکستان کو پہلے توڑا تھا اب بھی پاکستان کو توڑ رہے ہیں. یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، یہ پاکستان کے دوست نہیں ہو سکتے ہیں. یہ پاکستان کا کوئی دشمن ہی سوچ سکتا ہے کہ ایک صوبے کو جو ہے ہم بالکل منقطع کر دیں اور اس پر جو ہے چڑھائی چڑھ دوڑیں. یہ تو کہتے ہیں نا چڑھ دوڑے دارالخلافے پر. مجھے بتائیں کہ دارالخلافہ ان کے باپ کی جائیداد ہے؟ دارالخلافے پر جتنا پنجاب کا حق ہے، جتنا سندھ کا حق ہے، جتنا بلوچستان کا حق ہے، اتنا ہی خیبر پختونخوا کا حق ہے. یہ دارالخلافہ ماں ہے سارے صوبوں کی اکائیوں کی. اگر آپ کا کوئی اکائیوں کا گریونس ہوگا تو آپ مرکز پہ آئیں گے، آپ یہاں آ کر اپنی شکایت دیں گے، آپ ازالہ کروانے کے لیے آئیں گے. اگر ڈی چوک پہ ہم آ گئے ہیں تو انہیں بالکل سر، یہ تو سچ ہے، احتجاج کرنا تو آئینی حق ہے آپ کا. یہ بتائیے گا سردار صاحب، سلمان اکرم راجہ نے استعفیٰ دے دیا ہے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی سوچ رہے ہیں، رؤف حسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر تبدیلیاں ہوں گی. سر کامیابی کے 100 باپ ہوتے ہیں، ناکامی کوئی اون نہیں کرتا، لیکن آپ کی پارٹی کے اندر بھی اختلافات ہو رہے ہیں، یہ کیسی تبدیلیاں ہیں؟ نہیں دیکھیں، اب جس بے حیائی اور ڈٹھائی سے، جس بے شرمی سے یہاں آپریشن کر کے ان کو اٹھایا گیا ہے یا ہٹایا گیا یہاں سے، تحریکیں اس طرح ختم نہیں ہوتی ہیں. تحریک ہماری جاری و ساری ہے. دھرنا فی الحال ضرور موقع یہاں سے انہوں نے جو ہے ان کو ہٹا دیا ہے، لیکن تحریک ایک سوچ ہوتی ہے، ایک فکر ہوتی ہے. یہ پاکستان کی خاطر آئے تھے، ہم بھی پاکستان کی خاطر کر رہے ہیں. پاکستان کے عوام کو مقتدر کرتا ہے ہمارا آئین، ہم بھی انہی کو مقتدر کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں آئین کی بالادستی ہو اور قانون کی پاسداری ہو. یہی ہے ہمارا مشن. ہم کوئی ایسا نہیں چاہتے ہیں. خدا را رحم کرو اس ملک کے اوپر، نیچے خدا را آئین کے دائرہ حدود و قیود میں. آپ نے ان سے بات کی آخر ان کے کیا اتنے گریوینسز تھے؟ کیونکہ اطلاعات تو میری بات بالکل میری بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ جمہوری روایات یہ ہوتی ہیں جب کوئی آپ کی موومنٹ بقول ان کے کہ یہ موومنٹ چونکہ اپنے الٹیمیٹ منطقی نتیجے تک ہم نہیں پہنچا سکے تو میری ایک اوبلیگیشن تھی. اب آگے خان صاحب کی مرضی ہے کہ وہ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن یہ ہمیشہ ہوتا ہے. وہ اگر سنی اتحاد کے چونکہ وہ سربراہ بھی ہیں ایک حساب سے، ہماری ساری پارٹی نے جو ہے پہلے انہی کے پارٹی میں ضم ہونے کا اپنا دیا تھا تو وہ ان کا بھی استعفیٰ بنتا تھا. اس لیے یہ جمہوری روایات کی پاسداری کرتے ہوئے ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ان پر ڈکٹیشن کر رہا ہے یا کوئی ان کو جو ہے کچھ ایسی کلمات کہہ رہا ہے جس سے ان کی دل آزاری ہوئی ہے. سو خدا را بشرا بی بی کا کوئی رول نہیں ہے، اس لیے کہ بشرا بی بی نے کہہ دیا جب انہوں نے پیغامبر بنا کر پشاور میں موجود تھا، انہوں نے کہا نہ میں سیاست میں تھی، نہ میں سیاست میں ہوں، نہ میرا سیاست میں آنے کا کوئی وہ ہے اپنا فیوچر مستقبل کے لیے سیاست میں. سو میں صرف پیغامبر بن کے آئی ہوں. اس لیے کہ خان کو جب ملنے آئے تھے قیادت ہائی کورٹ کے حکم کے تابع تو الٹا نہ صرف ان کو ملنے نہیں دیا گیا تھا بلکہ ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا. آپ کے سامنے بعد میں 4-5 گھنٹے کے بعد ان کو ریلیز کر دیا گیا تھا، گوہر کو اور ساروں کو جو ہے آپ کے سامنے. تو اس نے کہا کہ چونکہ کمیونیکیشن گیپ ہے میں پیغامبر بن کے آپ کو آئی ہوں.
اور جہاں تک تعلق ہے انہوں نے مجھے میرے سامنے پشاور میں کہا, انہوں نے کہا میں جب خان نے کہا ہے کہ آپ اپنا گھر آئیں, اپنے بچوں کے ساتھ آئیں, اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں, تو میں بھی ایک فیملی بن کے جا رہی ہوں خان کے ساتھ, اس کال پر جا رہی ہوں میں, اس لیے میں جاؤں گی یہ کہیں گے کہ اپنی فیملی تو اس نے جو ہے پیچھے رکھی ہوئی ہے, اور لوگوں کی فیملیوں کو کہہ رہا ہے کہ وہ دھرنے میں آئیں اور وہ جو ہے اس میں شامل ہوں. تو بی بی نے یہ مقصد کر کے کیا تھا, لیکن گنڈا پور کا اس کو بچانا ضروری تھا, اس لیے کہ گدھوں کے ہاتھ میں دے کر وہ اپنے قائد کی بیوی کو, اپنی ماں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا تھا. کوئی غیرت مند آدمی نہیں چھوڑ کے جا سکتا ہے. یاد رکھیں یہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, یہ خون رائے گاں کا حساب ہوگا انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے. اور یہ بدترین حکومت ہے فسطائیت کی. دیکھیے کھوسا صاحب, پہلے تو یہ طے ہوا تھا کہ وہ جلسے میں شرکت نہیں کریں گی, لیکن اگر وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں رہتی پشاور میں تو وہاں پہ کون سے ایسے گیٹ تھے جو انہیں پرابلم کرتے ہیں یا پھر ان کی سیکیورٹی کو خدشہ ہوتا کے پی کے اندر؟ نہیں, اس نے, میں آپ نے سنا نہیں, اس نے کہا کہ جب خان نے کہا ہے کہ اپنی فیملیز آؤ, اپنے بچوں کے ساتھ آؤ دھرنے میں, تو میں اگر نہیں جاتی تو پھر وہ کہیں گے اپنی فیملی تو اس نے عملداری کی نہیں ہے فیملی نے, اور لوگوں کی فیملیوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ دھرنا پہ آؤ. تو یہ اس لیے اس کا جانا, اس نے مجھے یہ لاجک دی جس کو میں بھی قائل ہوا کہ ٹھیک کہہ رہی ہے بی بی. اس نے کہا میں بطور لیڈر کے یا کسی کے نہیں جا رہی, میں بطور فیملی کے جا رہی ہوں. اگر اپنی فیملی نہیں آتی ہے تو پھر لوگوں کی فیملی سے آپ کیوں توقع کرتے ہو, اپیل کرتے ہو کہ لوگوں کی فیملی کو لے کر آئیں. سو اس لیے بی بی کی بات لاجک آپ سمجھیں, وہ ٹھیک ہے, یہ محفوظ حفاظت کی بات نہیں ہے. حفاظت کی بات میں نے کی ہے کہ وہاں جب دھرنے میں جب اگلی سچویشن ہوئی, جب انہوں نے گولیاں برسانی شروع کر دی, جب انہوں نے ٹیئر گیس برسانے شروع کر دیے, جب انہوں نے بی بی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی, جب انہوں نے ٹائر بی بی کے پھاڑے, جب انہوں نے بی بی پر اٹیک کیا اور گاڑی میں مارتے رہے, یہ اس کی گاڑی کی اس سائڈ سے یہ جو سفید کپڑوں والے تھے, تو پھر اس نے جو ہے بھگایا اور بی بی کو بچایا اس نے. اور اپنی ماں کو ہر کوئی بچاتا ہے, پشتون ہی نہیں ہے, پنجابی میں بھی بچاتا اگر ایسی سچویشن میں ہوتا. جبر کے زر اور زور کی قوت کے ساتھ یہ جو ہے پاکستان کے عوام کو غلام کریں, معاف کیجئے گا, غلامی نہیں قبول ہوگی, بالکل نہیں ہوگی.